آج ایک صاحب نے بتایا کہ ایک خاتون نے کہ میری بہن جو ہے وہ UK سے ہے، یہ ٹڈیاں آئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال 2 سال پہلے ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے میں اس وقت صحرا میں تھا. اتنی تھی کہ بندہ نا اتنی گٹھیاں بڑھ لے، اتنی لاکھوں کروڑوں تھی، اور وہ جس فصل پہ بیٹھتی تھی، جس درخت پہ بیٹھتی تھی، وہ ختم ہو جاتا. کہتی تھی کہ میری بہن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہماری زمینیں اور فصلیں کہاں کہاں ہیں، غور سے سنیے گا، اور اس کا تصور کر کے صرف لفظ کہف پڑھا، سورۃ کہف، اصحاب کہف کا نام قرآن پاک، اس کا تصور کر کے کہف پڑھتی رہی، کہف 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 کہف. اور کہا لوگ حیران ہیں کہ سب کی فصلوں کو ٹڈیاں کھا گئیں، پر ان کی فصلوں پہ ٹڈیاں نہیں آئی. ایک غربت اور تنگ دستی کا مارا شخص آیا کہ یا رسول اللہ غربت تنگ دستی. آپ نے فرمایا غربت اور تنگ دستی بہت زیادہ. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، اگر غربت تنگ دستی کا حل چاہتا ہے گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ. اس نے سلام کیا، قل ہو اللہ پڑھا، یہ معمول بنا لیا. اور کچھ عرصے کے بعد آیا تو اس کے اوپر آثار تونگری، مال و دولت اور خوشحالی کے تھے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اللہ پاک اتنا عطا فرماتے ہیں کہ میں زمانے کو بھی دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی دیتا ہوں. جو شخص 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے سو ملتا ہے. اللہ کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھے میرے رب سے جو مانگتا ہے سو ملتا ہے. جادو پاگل پن کے لیے، جھگڑوں لڑائیوں کے لیے بہت زبردست ہے. سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات بنتی نا، انہم یکیدون کیدا، آخری 3 آیات 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. اگر اس کی طاقت چاہتے ہیں تو ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں اور ہر مبین پہ 7 بار پڑھیں. ایک درویش اپنے خادم سے کہتے تھے جا بازار سامان لے آ، پر مہمان کی نیت کرنا، اپنی نیت نہ کرنا. کہنا کہ مہمان آئیں گے ان کی خدمت کریں گے. کیوں؟ جو کھانا، جو پینا، جو پہننا، جو گھر، جو نظام مہمان کی نیت سے بنایا جائے گا یا خریدا جائے گا اس کا سوال نہیں ہوگا، قیامت میں عذاب نہیں ہوگا، وبال نہیں ہوگا. اور جو اپنے لیے کیا جائے گا اس کے پل پل پیسے کا حساب ہوگا. صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں تو یہ بات سختی سے شامل تھی کہ خادم سامان لے کے آیا ہے، یا گوشت یا جانور یا روٹی یا کھانا یا گھر کی کوئی لباس یا گھر کا کوئی اوڑھنا بچھونا، پوچھا کس نیت سے لے کے آیا ہے. نیت کیا ہے؟ مہمان کی نیت ہے یا اپنی ذات کی نیت ہے؟ بتا تیری نیت کیا ہے، تیرا جذبہ کیا ہے. کہا میرے بچوں کے رشتے ہوئے، اور جس نے بھی رشتے لیے کسی نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا اور ساری عمر ذلیل نہیں کیا. ایک فائدہ یہ ہوا. کہا دوسرا فائدہ یہ ہوا رزق کے وسیع دروازے کھل گئے. 2 فائدے. کہا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جادوگروں نے جادو کو چیلنج سے کیا تھا اور ان کا جادو ٹوٹا اور واپس انہی پہ پلٹ گیا. 3 مسئلے سورۃ بقرہ سے اس بندے نے کہا میرے حل ہوئے. میں نے 1 دفعہ روزانہ پڑھی. ایک وقت میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، 2-3 وقت میں بیٹھ کے پڑھ لیں. جہاں بھی دیکھو نا کہ میری نظریں بھٹک سکتی ہیں اور اب کوئی چارہ کار نہیں، میں کیا کروں؟ ادھر دیکھوں تو نظریں بھٹکتی ہیں، ادھر بھی، آگے بھی، پیچھے بھی. وہاں بیت الخلاء کی دعا پڑھنا شروع کر دو. میں نے اس کے بڑے کرشمے دیکھے اور بہت تاثیر دیکھی بیت الخلاء کی دعا کا. پر یہ بیت الخلاء کی دعا بھی کبھی بڑا کمال دے گا. میں کہ جو بندہ استعمال کی ہوئی مسواک اپنے جیب میں رکھے گا اللہ اس جیب کو لٹنے سے بچائے گا، کھٹنے سے بچائے گا، کم نہیں ہوگا، کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، جیب ہری بھری رہے گی. مسواک کا عمل سال میں صرف ایک بار 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں میں ہی ہوگا. اپنی مسواک ساتھ لائیں. شیخ الوظائف خاص نوری ساتھ میں مسواک پر خاص عمل کروائیں گے. 11 اور 12 ربیع الاول تسبیح خانہ لاہور تشریف لائیں.
یہ بہت زبردست عمل ہے، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کی ماتھوں کو ذلتوں سے بچائے گا، اور ان لکیروں میں اللہ بخت، نصیب، مقدر، عزت، رحمت، راحت، کرم اور فیض کے فیصلے کر دے گا۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہ عمل آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی رحمتیں برکتیں پانا چاہتے ہیں، اپنے غم اور پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو 11 اور 12 ربیع الاول تسبیح خانہ لاہور میں گزاریں۔